الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا جو رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں سے بے حد محبت فرمانے والا ہے، اور آقا دو جہاں نبی محترم شافی محشر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے پناہ درود و سلام۔ آج کا موضوع ہے نفس و شیطان۔ ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں راہ ہدایت سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ایک خود ہمارا نفس ہے اور دوسرا شیطان ہے۔ یہ دن رات جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، عبادت سے غافل کرنا اور ایمان کو لوٹنا ان کا مشن و مقصد ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفس بڑا دشمن ہے یا شیطان؟ عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ ہمیں شیطان نے ورگلا دیا، لیکن شیطان جب خود ورگلایا گیا، جب شیطان بنا، اس وقت تو کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا۔ جس نے شیطان کو ورگلایا تھا وہ نفس تھا، جس نے اندر سے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں بہتر ہوں، انا خیر منہم، کہ میں بہتر ہوں، اور باقاعدہ اس کے نفس نے دلیل کھڑی کر دی۔ وہ کیا تھی کہ یا رب کریم، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ آگ اوپر کو اٹھتی ہے، اوپر جاتی ہے، مٹی افضل نہیں مفضول ہوتی ہے، لہٰذا افضل مفضول کو کیسے سجدہ کرے؟ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک چاہتے تو اس کی دلیل کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیتے، اس کی دلیل کو رد کر دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے کہا جا میرے دربار سے نکل جا۔ شیطان نے مہلت مانگی، اس نے کہا، عرض کیا یا رب کریم مجھے مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ شیطان کے وار۔ شیطان آگے سے حملہ کرتا ہے، آخرت کا انکار کرواتا ہے، پیچھے سے حملہ کرتا ہے، دنیا بڑی خوبصورت دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لفظ میں سے ایک بزرگ کا بچنا۔ ایک بزرگ کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ لفظ میں جو ہے اس کو کبھی بھی نہیں بولتے۔ تو شیطان کو شیطان بنانے والی شے انانیت ہے، نفس ہے، جس نے اندر سے کھڑے ہو کر کہا تھا میں بہتر ہوں۔ تو یہ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے، تو نفس شیطان سے بڑا دشمن ہے۔ ہمارے ساتھ دو شیطان لگے ہوئے ہیں، دونوں ہمارے باطن کو اجاڑنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں، ہمارے من کو اجاڑنے کے لیے، ہمارے اندر کی روشنیاں بجھانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ایک تنہا ناتواں اکیلی جان دو دشمنوں کے نرغے میں، اور دونوں دشمن بڑے تگڑے، اور دونوں ہمارے ہر وقت ہمارے اوپر حملہ آور۔ شیطان اولاد آدم پر قبضہ جما لیتا ہے، اور جب بندہ غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان
وسوسہ اندازی کرتا ہے، باطن کو اجاڑتا ہے، من کو لوٹتا ہے۔ نفس و شیطان دو بڑے دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے بہکانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ اب اللہ کا کرم دیکھیے۔ اذا دخل رمضان، جب ماہ صیام جلوہ گر ہوتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یوں ہی ماہ صیام شروع ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، برائیاں بدستور جاری ہیں شیطان کے بند ہو جانے کی وجہ سے، لیکن مہنگائی کا طوفان ہے، بدنگاہی ہے، جھوٹ ہے، بدتمیزی ہے، دیگر امور بد بھی جاری ہیں۔ یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ رمضان میں تو وہ بن جاتا ہے، لیکن جو نفس ہے انسان کا، وہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ہماری آسانی یہ ہوگی، یعنی رمضان میں یا روزے میں ہمارے لیے آسانی رمضان میں یہ ہوتی ہے کہ دو دشمن تھے جن کا ہمارے ساتھ مقابلہ تھا، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ ہمارے لیے یہ سہولت ہو گئی کہ ہمارا ایک دشمن رمضان میں باندھ دیا جاتا ہے۔ اب دشمن ایک ہے جس کا مقابلہ کرنا، اور وہ دشمن کون سا؟ نفس۔ اب نفس کا مقابلہ کرنا بڑا سخت ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا دشمن ہے، اندر کا دشمن ہے، گھر کا بیدی ہے، اندر کا بیدی ہے، گھر کا بندہ ہے۔ باج فقیراں کسے نہیں ماریا، چور اندر دا۔ یہ بڑا سخت اور شدید قسم کا دشمن ہے۔ اس کی چالیں بڑی باریک ہیں، شیطان کی چالیں بھی باریک ہیں، اور نفس کی چالیں اس سے بھی زیادہ باریک ہیں۔ اب کیسے مقابلہ کریں؟ شیطان بھی ہماری متاع عمل لوٹ رہا ہے، حتیٰ کہ ہمارے ایمان کو برباد کرنے کو تلا ہوا ہے، اور نفس بھی چالیں چل رہا ہے، اور ہم اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارتے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کب ہم موت کے کتنے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور نفس و شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور ہمیں جھوٹی امیدیں دلا کر آگے گناہ جو ہے وہ کرواتا جا رہا ہے، اور بندگی جو ہے وہ نفس و شیطان۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کریم جل جلال وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے، اور شیطان سے بچا لے۔ آمین۔